اب عربوں کی جو ذمہ داری بنتی تھی، کیونکہ وہ حرمین شریفین کے متولی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کی بحثی ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا سعودی خاندان یہ خود ممنون احسان یہود ہے. آل سعود نسل یہود بھی ہاں، نسل یہود، آل سعود. جی ٹھیک ہے. وہ دو اعتبار ہیں اس کا. ایک تو چونکہ انہوں نے ان کو یہاں حکومت دی اور ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان سے اپنے مفادات لے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ شاہ فہد کے زمانے میں یا تھوڑا سا اس سے بھی پہلے یہود نے ایک سکیم بھیجی تھی، خوبرو لڑکیاں ان کے شاہی محلات میں بھیجی. اور یہ جو ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے، جس طرح عورتوں کو جس طرح لوگوں کو راہ جاتے ہوئے راہگیر کو کتا پڑتا ہے نا، تو اس طرح یہ کتوں کی طرح مطلب عورتوں پر مطلب چپٹتے ہیں، شوقین ہیں. اور کئی عورتیں تو یہ جوبے میں ہار آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کا کوئی اسلامی تشخص نہیں، نہ مزاج ہے. یہ یہود کے ہی اعلی کار ہیں. وہ عورتیں جب آئیں ان عورتوں کے ساتھ ان کے ریلیشن ہوئے، انہوں نے ان کی سیکریسیاں بھی جو تھیں، ایک ملک کی سیکریسی ہوتی ہے نا، وہ بھی ان کو مہیا کرتی رہیں اور ان کی اولادیں بھی جنتی رہیں. وہ اس جینیٹک سٹیٹس میں یہ ان کی اولاد ہیں، تو اس لیے تو اپنے ننہال سے کوئی نہیں لڑتا. ایک تو یہ صورت ہے عربوں کی، اور دوسری چونکہ وہ ممنون احسان ہے. انہوں نے خلافت کو توڑ تاڑ کے جناب لائی، اپنے راج باڑے میں اپنا نظام قائم کیا. ہر جگہ جناب کئی ریاستیں جناب گالف ریاستیں بن گئی، ایک سلطنت راج باڑے بن گئے، جس طرح پر صغیر میں راج باڑے تھے. تو یہ صورتحال ہے. عرب اس لیے وہ عرب نہیں ہیں. عرب ہوتے تو ان کے اندر غیرت ہوتی، حمیت ہوتی. عوام عرب ہے، عوام عرب ہے، اور عوام پر ان کا جو کنٹرول اس انداز کا ہے کہ وہ عوام سانس بھی نہیں لے سکتے زبردستی. ہاں. تو یہ حسن بن فرحان المالکی نے کتابیں لکھی تو اس کو پھانسی دے دی گئی، انہوں نے عمومی دین کی بساط کو الٹ دیا ہے. اس لیے اچھا بنو امیہ کا بھی چونکہ صدیوں پرانا تعلق ہے یہود کے ساتھ، ان کی ہمدردیاں آج بھی یہود کے ساتھ ہیں. ہاں جی، بنو امیہ کا شام سے لیے عبد الشمس سے لے کر توڑ تک. اور خاص کر یزید کے باپ کی حکومت کو تو رانی یہودی کیا کرتے تھے، ساری کلیدی اسامی یہودی کے پاس. تو بھئی یہ یہودیوں سے کیسے لڑیں گے؟ یہ یہود تو ان کے بڑے پرانے موسم ہیں.